ناظرین، ایک فرشتہ جو لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اپنے قریب سے ایک انسانی روح کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس روح کے پاس کروڑوں سال کی عبادت موجود ہے، حالانکہ کرۂ ارض پہ وہ کچھ سال گزار کر آیا ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج اچانک میری نظروں کے سامنے ایک واقعی، اگر اس بیان کو سن لیتے ہیں تو آپ کی پریشانی کا حل مل جائے گا، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تھوڑا سا وقت نکال لیں، بڑا اصلاحی بیان ہے، اور اس بیان کو ملاحظہ فرمائیں۔ میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں میرے ساتھ۔ وہ فرشتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ آخر یہ کون سا ذکر کرتا ہے کہ جس کے ساتھ اسے کروڑوں سال کی عبادت کا ثواب ملا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون میرے ذکر میں ہے، تو پھر یہ بیشتر لوگ جو ورد وظائف پڑھتے ہیں وہ اس سکون کو کیوں حاصل نہیں کر پاتے؟ قرآن پاک ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر مومن کے لیے ہدایت موجود ہے، اور ظالم اسی سے اپنا خسارہ اور نقصان بڑھا لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے ہیں، آخر وہ جہان ہماری نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ کیوں ہیں؟ جب عالم ارواح میں الست کے مقام پر تمام روحوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تو وہ وعدہ، وہ اقرار ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے جسم میں کتنا بڑا جہان آباد ہے۔ آخر وہ جہان ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ آخر وہ کون سا اللہ کا ایسا ذکر ہے جو انسان کو معرفت الہی اور قرب الہی اور دیدار الہی تک لے جاتا ہے، اور دیدار الہی کے بعد دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے؟ ان سب کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر روح کی غذا کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آخر کار خوراک نہ ملنے کی وجہ سے روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن نفس کے تابع ہو جاتی ہے، اور نفس وہ ہے کہ جو انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ جو لوگ اس حجاب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں ہی مقصد حیات ملتا ہے۔ آخر کوئی تو ایسا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے روح زندہ ہوتی ہے اور خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں آج بہت سے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ جیسے اس دنیاوی جسم کی غذا ہوتی ہے، ویسے ہی روحانی جسم کی بھی ایک خاص غذا ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے اور ان میں مختلف مخلوقات تخلیق فرمائیں، اور ان تمام مخلوقات کی غذا کا بندوبست کیا۔ جیسے جنات اس دنیا میں ہمارے ساتھ تو رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جنات آخر کیا کھاتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے، اور یہ اپنی نسل کو آگے کیسے چلاتے ہیں۔ ہر مخلوق کی ایک خاص مرغوب غذا ہوتی ہے جس کے اندر اس کی حیات کا سامان رکھا جاتا ہے۔ جیسے ریشم کا کیڑا شہتوت کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے، شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے تو شہد پیدا کرتی ہے اور تندرست رہتی ہے۔ گھاس کھانے والے جانور گوشت نہیں کھاتے اور گوشت کھانے والے گھاس نہیں کھاتے۔ جس مخلوق کی جو غذا ہے اگر وہ اسے نہ ملے تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے اور ایک دن مر جاتی ہے۔ ناظرین، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہری جسم جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک وہ جسم ہے جو نظر نہیں آتا جسے ہم روح کہتے ہیں۔ جسم صرف دو چیزیں جانتا ہے کہ اپنی غذا کا بندوبست کرنا، اپنے آپ کو تندرست رکھنا اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتے رہنا، جبکہ روح جہاں سے آئی ہے ہمیشہ وہاں جانا چاہتی ہے۔ روح اللہ کا امر ہے اور یہ اللہ کی طرف ہی راغب ہوتی ہے۔ روح ہمیشہ سے خالق حقیقی کی معرفت کے لیے تڑپتی رہتی ہے، اور معرفت الہی، قرب الہی اور دیدار الہی روح کی منزلیں ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جسمانی خوراک کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے، لیکن روحانی خوراک کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں دی جاتی۔ تو آج آپ جان لیں گے کہ روح کی غذا کیا ہے اور روح کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے آخر کرنا کیا ہے۔
नाज़रीन, एक ज़िक्र ज़बान से किया जाता है। कुछ लोग हल्की आवाज़ में करते हैं और कुछ ऊंची आवाज़ में करते हैं। अल्लाह के मुख्तलिफ सिफाती नामों से अल्लाह को पुकारा जाता है और उस ख़ास नाम के असर को आप अपनी ज़िंदगियों में महसूस करने लगते हैं। ज़बान हर वक्त ज़िक्र अल्लाह में मसरूफ़ रहती है और ज़बान में तासीर पैदा हो जाती है। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बहू फरमाते हैं कि ज़िक्र का ताल्लुक आवाज़ से नहीं है। आवाज़ के साथ किया गया ज़िक्र ज़बान की ग़िज़ा तो हो सकता है मगर रूह की ग़िज़ा नहीं हो सकता। कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह के ज़िक्र का हुक्म मौजूद है, जैसे कि अल्लाह एक जगह पे फरमाता है कि अपने रब का ज़िक्र करो खुफिया तरीके से। बेशक कुरान में अल्लाह ताला की बेहद निशानियां मौजूद हैं और हमें उस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होती है। अब ये खुफिया तरीके से किया जाने वाला ज़िक्र दूसरे अज़कार से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। बरे-सगीर पाको हिंद में बहुत से सूफिया कराम का सिलसिला चलता आया है और बहुत से सूफिया कराम ने ज़िक्र का ताल्लुक सांसों के साथ बताया है। बहुत से लोग कलमा तैयबा का ज़िक्र सांसों के बाहर जाने और अंदर आने के साथ करते हैं। नाज़रीन, मुख्तसरन यहाँ पर यह जान लेना भी ज़रूरी है कि इंसान के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सी रूहें मौजूद हैं, जिन्हें आप स्पिरिट्स कहते हैं, कुछ लोग इन्हें लताइफ कहते हैं और कुछ लोग इन्हें अरवाह कहकर पुकारते हैं। माँ के पेट में बच्चे की पहली स्टेज पर रूह जमादी उसके अंदर आती है और ये रूह पहाड़ों में मौजूद होती है। जब बच्चा नशोनुमा पानी शुरू करता है तो उसके अंदर रूह नबाती आती है जो कि पौधों में होती है। जब ये बच्चा माँ के पेट में हरकत करनी शुरू करता है तो उस वक़्त रूह हैवानी आती है जो कि जानवरों में होती है। जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है और पहली सांस लेता है तो रूह इंसानी उसके अंदर आ जाती है। और अगर वो बच्चा सांस लेने के बाद मर जाए तो नमाज जनाजा ज़रूरी होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा दुनिया में आने के बाद सांस ना ले तो उसकी नमाज जनाजा ज़रूरी नहीं होती। इसकी वजह सिर्फ यही है कि नमाज जनाजा रूह इंसानी की होती है। ये मुख्तलिफ रूहें अल्लाह के मुख्तलिफ अज़कार से ज़िंदा होती हैं और ये रूहें सैटेलाइट्स का काम करती हैं। किसी रूह का ताल्लुक पहले आसमान से है तो किसी का दूसरे से, किसी रूह का ताल्लुक तीसरे आसमान से है तो किसी का चौथे से। नाजरीन, यही वो अरवाह हैं जो कभी शुहदाए कराम से मुलाकात करती हैं तो कभी अंबिया कराम से, कभी औलिया कराम से मुलाकात करती हैं तो कभी अल्लाह के कुर्ब तक पहुँच जाती हैं। नाजरीन, अब आते हैं उस ज़िक्र की तरफ के जो रूह की हकीकी ग़िज़ा है। अल्लाह ताला का एक नाम ज़ाती है और बाकी सिफाती हैं और औलिया कराम के मुख्तलिफ सलासल में इसमें अल्लाह ज़ात पर बहुत तवज्जो मरकूज़ की गई है और कराई गई है। कुरान पाक में कल्ब का ज़िक्र जगह जगह पर किया गया है, इसलिए कल्ब को या दिल को इंसानी जिस्म में एक ख़ास अहमियत हासिल है जो इंसानी जिस्म का मरकज़ और महवर है। जब दिल की धड़कन एक दफ़ा खून पंप करती है तो लाखों ब्लड वेसल्स, करोड़ों ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स में उस धड़कन को, उस पंपिंग को महसूस किया जाता है। जब आप आंखें बंद करके अपनी धड़कन को महसूस करते हैं और धड़कन के साथ अपने दिल में ही अल्लाह 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 पुकारते हैं तो करोड़ों साल की इबादत हो जाती है। इंसान का दिल खून पंप करता है और साथ अल्लाह पुकारता है और वो अल्लाह की गूंज लाखों ब्लड वेसल्स और करोड़ों ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के अंदर गूंजती है। दिल ने एक दफ़ा खून पंप करते वक्त अल्लाह पुकारा और करोड़ों दफ़ा अल्लाह का नाम जिस्म के रोम रोम में गूंजा। यही वो ख़ास इबादत है कि जिसके ज़रिए इंसान फरिश्तों पर सबकत ले जाता है, क्योंकि फरिश्ते के पास नूरानी जिस्म तो मौजूद है मगर उसमें दिल नहीं है। जब कुछ अरसा इंसान दिल से अल्लाह का नाम पुकारता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह फड़फड़ाने लगती है। ख्वाबों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू होता है और इंसान अपने आप को पहचानना शुरू करता है। और जब ये रूह मुकम्मल तौर पर हयात पाती है तो मार्फत इलाही और कुर्ब इलाही की मंजिलों से गुजरती हुई दीदार इलाही तक पहुँच जाती है। उसके बाद इंसान इश्क़ इलाही में मुब्तला हो जाता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है और इंसान को वो मकाम हासिल होता है कि जिसके बारे में अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया कि जब कोई शख्स मेरा कुर्ब हासिल करता है यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं इसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, इसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, इसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है और इसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है।
یعنی انسان کے روم روم میں اللہ سما جاتا ہے اور اس کے بعد انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ قرب الہی میں ڈوبتا ڈوبتا انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ فنا کا مقام وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ موتو قبلا انتا موتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ لے۔ بے شک یہ اشارہ فنا فی اللہ کی طرف ہی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو یہ جہان اور دوسرے کئی جہان انسان کے لیے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف جہانوں کی سیر کرتا ہے، جیسا کہ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ اور انبیاء کی پرواز کے لیے تخلیق فرمائے ہیں۔ تو انسان اپنی روح کو زندہ کرنے کے بعد ان جہانوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، جیسے سورج اپنی روشنی کو ظاہر کرتا ہے اور کستوری اپنی خوشبو کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے لا خوفن ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ دھڑکنوں سے کیا گیا یہ ذکر انسان کی روح کو نفس کی قید سے آزاد کرواتا ہے اور اس کی روح کو دوام بخشتا ہے۔ ایسا شخص انسانیت کے لیے منبع فیوز و برکات بن جاتا ہے اور لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ دکھی انسانیت کے لیے ہمیشہ پیش رہتا ہے، مظلوم سے محبت کرتا ہے اور ظالم کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے، بیماروں کی بیماریاں چھین لیتا ہے، بدبختوں کی بدبختیاں چھین لیتا ہے، دکھیوں کے دکھ چھین لیتا ہے، محبت سے نفرت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اپنے ہی اندر، کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ تو اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی نشانیاں ذکر اسم اللہ ذات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے موجود تھے تو پھر انسان کا تخلیق کرنا صرف عبادت کے لیے نہیں تھا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ تو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے آیا ہے، جس پہچان کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ اگر تو اس دنیا میں آ کر انسان نے معرفت الہی حاصل کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہی ہے۔ معرفت الہی ہی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں نوٹ کرنے کی بجائے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اپنے اندر کا سفر ہی ہے جو کرنا ہے۔ من میں اپنے ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ناظرین، اپنے اندر کا سفر بہت ضروری ہے، اور اس سفر میں اسم اللہ ذات بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس بتائے گئے طریقے سے اگر آپ ذکر اسم اللہ ذات کو جاری رکھتے ہیں تو اس کی بے پناہ روحانی طاقت کا مشاہدہ آپ بہت جلد کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے ذکر اسم اللہ ذات جو دل سے کیا جا رہا ہے اور دھڑکنوں سے کیا جا رہا ہے، آپ کی زندگی میں رنگ اور روشنیاں لے کے آئے گا، اور آپ کی روح روشنیوں میں نہانا شروع کرے گی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے جہان کھلیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسے ایسے نفوس سے ملاقات ہوگی کہ جن کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو اور مجھے معرفت الہی کا چھوٹا سا قطرہ بھی نصیب فرما دے تو اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔